وہ سوال ان کا یہ تھا کہ کیا وجہ ہے بھارت اور پاکستان ایک ہی ساتھ آزاد ہوئے اور آج ہم سے معیشت کے میدان میں کہیں آگے ہے. یہ کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش نے ہم سے تقریباً 45 سال پہلے آزادی لی اور وہ بھی ہم سے معیشت میں آگے ہے. کیا وجہ ہے کہ ان دونوں ممالک میں سیاسی استحکام ہے اور ہم ترستے ہی رہتے ہیں؟ ہاں جی، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ جو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں وہ وہی ہے، نادیدہ قوتیں اور خلائی لوگ ہیں جو آتے بھی نہیں سامنے. جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا نا؟ جمہوریت کو پھلنے پھولنے نہیں دیا جا رہا. دیکھیں میری بات سنیں، جب تک بھٹو ایوب صاحب کے ساتھ تھے تو وہ خوش تھے. بھٹو صاحب پاپولر ہوتے ہیں تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آتے ہیں، وہ فوج کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے زیر سایہ آتے ہیں، لیکن جس دن وہ پاپولر ہوتے ہیں ان کو نکال کے باہر کر دیا جاتا ہے. یہی 3 دفعہ بے نظیر اور نواز شریف کے ساتھ کیا. تو جب تک کہ پاپولر لیڈر جو عوام کے اس پر اس کی بہتری کے لیے کام نہیں کرنے دیا جائے گا تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا. نواز شریف صاحب نے بالکل درست بات کی ہے. ٹھیک، گل پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. شعیب صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں، نیکسٹ آپ کی جانب آؤں گی، آپ کے سامنے سوال میں رکھوں گی. آج کی سٹیٹمنٹ ہے نواز شریف کی جس میں انہوں نے کہا کہ خلائی مخلوق سے مقابلہ ہے، اور 2018 کے الیکشن میں بار بار وہ یہی بات کر رہے ہیں آپ سٹیٹمنٹ کہ جی کس طرح سے نادیدہ قوتیں ہیں جو کہ حاوی ہونے کی کوشش کی جا رہی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جیت ممکن ہے ایسی صورتحال میں؟ نہیں، میرے لیے نہیں کا آپشن ہے. ٹھیک، واضح. جہاں تک سوال یہ ہے کہ اگر تو میاں نواز شریف صاحب کا نام پاناما میں نہ آتا، اگر میاں نواز شریف صاحب کے اور ان کے دوسرے حوالے سے جتنے الزامات لگ رہے ہیں وہ نہ ہوتے اور یہ ایک سیاستدان ہوتے، جس طرح بھٹو پہ مقدمہ چلا تھا، ایک قتل کا مقدمہ بنا کے ان کو پھانسی دی گئی، وہ ٹھیک، وہ غلط تھا، ساری دنیا اس کو آج تک تسلیم نہیں کرتی. میاں نواز شریف صاحب اس وقت عدالت میں اپنے خلاف وہ چیزوں کو فیس کر رہے ہیں جن کے کاغذات لائے جا رہے ہیں، اور پاناما کسی یہ نادیدہ قوت نے نہیں سامنے لایا. پاناما ایک عالمی سطح پہ ایک ایشو آیا سامنے جس میں ان کے نام بھی آئے ہیں اور لوگوں کے بھی ہیں. تو میاں نواز شریف صاحب اس سارے کیس کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ فوج نادیدہ قوت اور کس کو بات کریں گے وہ کہ فوج ان کے خلاف منوور کر رہی ہے. بھائی آپ عدالت میں جا کے اپنے جرائم کا حساب دیں. سوری، جو الزامات ہیں، میں جرائم کہہ دوں گا پھر کوئی اعتراض کرے گا، جو الزامات ہیں ان کا جواب دیں. اگر آپ وہاں سے کلیئر ہو جاتے ہیں پھر کوئی نادیدہ قوت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن اگر آپ پہ یہ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر آپ کون سا لوگوں کو اپنا صفائی پیش کر رہے ہیں؟ صفائی پیش کریں اپنے ان الزامات کی جو آپ پہ ہے. یہ نادیدہ قوت والی بات تب کیجئے گا جب آپ بالکل مظلوم ہو جائیں گے، ثابت ہو جائے گا کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی ہے. غلطیوں کا حساب دیں پھر بات آگے چلے گی. متی صاحب، نادیدہ قوت سے مقابلے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے، ان کی قیادت کی جانب سے. متی صاحب سے پوچھ لیجیے. شعیب صاحب ٹھیک ہے، پوائنٹ آپ کا کلیئر ہے. مسلم لیگ نون کے لیے جیت کتنی مشکل میں جا چکی، آپ کو کیا لگتا ہے متی صاحب؟ دیکھیں، نواز شریف صاحب سے زیادہ نادیدہ قوتوں کو کون جانتا ہوگا اور پہچانتا ہوگا. یہ اور بات ہے کہ یہ جو نادیدہ قوتیں ہیں یہ اتنی بھی نادیدہ نہیں ہیں، اور خاص کر نواز شریف صاحب تو ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کیونکہ کافی عرصہ پہلے یہ خود نادیدہ قوتوں کے ساتھ ہوتے تھے، ان کی سپورٹ کی وجہ سے سیاست میں بھی آئے. تو اگر آج نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ نادیدہ قوتیں، اور وہ 3 مرتبہ ایک وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں، تو ہمیں ان کی اس بات کو مان لینا چاہیے. وہ ایک قسم کا جمہوریت کے اس مقدمے میں، ووٹ کو عزت دلانے کے اس مقدمے میں وعدہ معاف گواہ کے طور پہ سامنے آ رہے ہیں. تو ہمیں اس وعدہ معاف گواہ کی اہمیت ضرور ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے. اور یہ آپ بھی جانتی ہیں اور ہم سب جانتے ہیں، شعیب الدین صاحب بھی جانتے ہیں کہ نادیدہ قوتیں
تو ہر الیکشن میں، یہ صرف اب کی بار الیکشن کی بات نہیں ہے، نواز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں نا کہ اب کی بار نادیدہ قوتوں کے خلاف مقابلہ ہے، میرے خیال میں یہاں پہ نواز شریف صاحب غلط ہیں، کیونکہ نادیدہ قوتوں سے مقابلہ تو جنرل ضیاء الحق کے دور سے رہا ہے، اس وقت نواز شریف صاحب جو تھے وہ نادیدہ قوتوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ نادیدہ قوتیں جس طرح پہلے الیکشنز میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں، اس طرح اب بھی الیکشن میں اپنا کردار ادا کریں گی۔ نواز شریف صاحب درست کہہ رہے ہیں، اور جہاں تک ان کے جیتنے کا امکان ہے، یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے کہ اب جبکہ نواز شریف صاحب سیاسی طور پہ مسلمان ہو چکے ہیں تو اب ان کے چانس ہے کہ وہ اقتدار کی جنت میں جا سکتے ہیں۔ ٹھیک، ہاں کا آپشن ہے متی صاحب کے مطابق بھی۔ سعید آصف صاحب، آپ کو صورتحال کیا لگتی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ متی صاحب نے بڑا ٹو دا پوائنٹ آنسر دیا اس چیز کا بھی، اور انہوں نے بہت اچھی چیز مینشن کی کہ یہ نادیدہ قوتیں صرف اس الیکشن نہیں، تمام الیکشنز میں جو ہے وہ ساتھ ساتھ رہتی ہیں، اور پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی جائے تو کسی کو سپورٹ حاصل ہے، اور اگر نہیں حاصل ہے تو اس طرح کی بات، نادیدہ قوتوں کی بات کر رہے ہیں نواز شریف بھی، اور آنے والے الیکشن میں کتنا اثر آپ کو لگتا ہے کہ پڑنے والا ہے، اور جیت کتنی جو ہے وہ ممکن ہے مسلم لیگ نون کی؟ سب سے پہلے تو میں اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں۔ جو گل بخاری صاحبہ نے ایک میسج پڑھا، مجھے نہیں پتا وہ کن صاحب کا میسج ہے اور ان کے کیا نظریات خیالات پاکستان کے حوالے سے، لیکن اس میں انہوں نے جو بات کی کہ بنگلہ دیش ہم سے آزاد ہوا، اس سے بڑی جو ہے میرا خیال ہے پاکستان پر اور اسلامیان پاکستان پر اور ہماری قوم پر اس سے بڑا جو ایک جوتی ہے وہ ان صاحب کی طرف سے اور کوئی نہیں ماری جا سکتی۔ بنگلہ دیش جو ہے آزاد نہیں ہوا ہم سے، بنگلہ دیش کو ہم سے چھینا گیا تھا ایک سازش کے تحت، کس طرح سے ہندو بنیے نے جو سازش کی تھی مفتی بانی کو ساتھ ملا کے، جس طرح توڑا تھا ملک کو، یہی تو ہمارا کیس ہے۔ بنگلہ دیش کہاں ہم سے الگ ہوا ہے، کہاں ہم سے آزاد ہوا ہے؟ تو واپس آ جائے اگر اتنا، ٹھیک ہے، لیکن آصف صاحب محسوبین بنگلہ دیش اگر حقیقت ابھی کا جو ہم کاز کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے احتجاج ریکارڈ کرایا، ٹھیک ہے، اگر ہم اپنے اس فورم پہ میں لیکن احتجاج کا ایک رسپانس بڑا ضروری ہے، ٹھیک ہے، میں ضرور اس پر بھی بات کروں گی، لیکن آصف صاحب ابھی ٹائم ویری شارٹ، اور مجھے آنسر لینا اس چیز کا کہ ہم مسلم لیگ نون کی جیت کی بات کریں نادیدہ قوتوں۔ میں اس طرف آتا ہوں، اور میں 100% متفق ہوں متی اللہ جان صاحب نے جو بات کی کہ نواز شریف صاحب سے زیادہ باخبر اور کون ہے ان نادیدہ قوتوں سے، میں بھی اس کو انڈورس کرتا ہوں۔ اور وہ ایک شعر ہے، شعر کا ایک مصرع ہے کہ کب کھلا تجھ پر یہ راز، انکار سے پہلے یا بعد۔ تو یہ نواز شریف صاحب جو ہیں، ان کا جس طرح سیاستدان بنے ہیں میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ اتفاق سے مجھے ایک عرصہ ہوا اس دشت کی سیاحی میں انہی سیاستدانوں کے اعمال کو دیکھنے کا، جانچنے کا مجھے اتفاق ہوا ہے۔ تو اس میں جتنے معاملات نواز شریف صاحب کے سامنے آئے ہیں نادیدہ قوتوں کے حوالے سے، اس سے زیادہ تو کسی اور سیاستدان کے پلے میں ہے ہی نہیں۔ لیکن مجھے رسپانس دینا ہے۔ جی گل، آپ دیکھیں میرا رسپانس یہ ہے کہ ہاں جی، میرا رسپانس یہ ہے کہ اگر آپ حقیقت سے آج بھی نظر چرائیں گے اور ان باتوں کو کہیں گے کہ یہ غلط بات کر دی ہے، چھینا گیا ہے، آزادی نہیں لی، بات یہ ہے کہ یہ تو ہر دنیا کی کتاب میں ہے، سب کے سامنے ہے، آپ اس وقت حیات بھی تھے۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ بات نہیں کہ بنگلہ دیش نے ہم سے آزادی، پاکستان آرمی بنگالیوں کے اوپر چڑھ دوڑی تھی کیونکہ ان کا مینڈیٹ قبول نہیں کیا جا رہا تھا، انہوں نے آزادی لی، اور اگر وہ چھینے ہوتے، انہوں نے آزادی انڈیا کی مدد سے لیے جن سے ہم نے آزادی، بھائی جس مرضی کی مدد سے لے، بات یہ ہے کہ اگر وہ چھینے گئے ہوتے زبردستی اور انہوں نے آزادی نہ لی ہوتی تو 45 سال گزر گئے ہیں، وہ واپس آپ کے ساتھ جاموجر، آپ بات نہیں کرنے دے رہے۔ لینے والے بنگو بندو کا کیا ہے؟ چلے مجھے پوائنٹ پہ رہنے دیجیے، جملہ اگر وہ آزاد اور خوش نہیں ہے تو کیا وہ پاکستان میں واپس کیوں نہیں آئے 45 سال؟ ٹھیک ہے گل، آپ پوائنٹ پہ رہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے عزیز صاحب مجھے موقع دیجیے کہ میں آگے بھی شعیب صاحب ہم بات کر رہے ہیں نواز شریف، یہاں کے چیف جسٹس کا اگر وہاں کوئی ایگزامپل دے دے تو وہ چیف جسٹس کو باہر نکال کر دیتے ہیں، وہ اتنی
वो ये इस ہم نیکسٹ پروگرامز میں اس پہ بحث کریں گے نا ہم اس نیکسٹ پروگرامز میں اس پر بات کریں گے لیکن ابھی ہم ٹو دا پوائنٹ بات کریں میرے خیال سے زیادہ امپورٹنٹ ہے شعیب صاحب آپ جواب دیجیے گا آپ کو نواز شریف کی اگر بات کریں وہ بات کریں ہم پاور میں ہوتے ہوئے بھی پاور میں نہیں ہے اس طرح کی باتیں کی جا رہی نادیدہ قوتوں کے اثر انداز ہونے کی بات کی جا رہی ہے 2018 الیکشن کے لیے جو تیاریاں اس وقت زور و شور سے جاری ہیں اور جو بات کی جا رہی ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے اس ساری صورتحال کے باوجود آپ کو کیا لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی ہونی کیا چاہیے اس میں دیکھیں یہ بات تو عزیز صاحب مجھے شعیب صاحب سے ایک منٹ پوچھنے دیجیے گا پھر اس کے بعد ضرور جی شعیب صاحب سنا اگر تو یہ مفتہ اسماعیل صاحب کو وفاقی وزیر نہ بناتے تو میں ان کا ووٹ کی عزت دو کا نعرہ تسلیم کر لیتا آپ نے کل بھی پروگرام میں بات ووٹ کی عزت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو جو اس اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا جس چور راستے سے آیا وہ وقت رہ نہیں گیا آپ نے لا کے اس کو بٹھا دیا اس کے ذریعے بجٹ پیش کروا دیا اسٹرینجر ان دا ہاؤس یہ ووٹ کی عزت ہے آپ ووٹ کی یہ عزت کرتے ہیں کہ وہ چیز بن ہی نہیں سکتا اس کو لا کے آپ اسمبلیاں بٹھاتے ہیں یہ ووٹ کی عزت تو میں نہیں مانتا جی میں نے شاید پھر زیادہ کیا کیونکہ متی صاحب آپ سے پوچھ لیتی ہوں میاں محمد نواز شریف کی جانب سے حکومتی ریٹ کی بات کی جاتی ہے پاور میں ہے وہ ان کے پاس سارے اختیارات ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں 6 مہینے تو اسمبلی کی مدت نہیں ہے نا وہ آئین میں اجازت ہے اس کی وہ ہے لیکن یہ چور راستہ ہے اس کا جی متی صاحب جی دیکھیں مفتاح اسماعیل صاحب جو بنائے گئے ہیں اخلاقی طور پہ یا سیاسی طور پہ جتنی بھی کمزور یہ فیصلہ ہو مگر آئینی اور قانونی طور پہ آپ اسے غلط نہیں کہہ سکتے اور جہاں تک کہ اس بات کا تعلق ہے کہ ووٹ کو عزت دینے کی بات ہے تو میرے خیال میں ووٹ کو عزت دینے کا سوال کوئی آج کا نہیں ہے نواز شریف کو ہم جتنا بھی برا کہیں مگر جو وہ بات کر رہے ہیں وہ بری نہیں ہے وہ بہت اچھی بات ہے بلکہ اچھی بات تو یہ ہے کہ اب نواز شریف بھی ووٹ کی عزت کی بات کر رہے ہیں تو جب نواز شریف نے بات